بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ارشد کرملائی بھی کسی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ کے بندو، کسی کو نہیں چھوڑوں گا جس کے عقیدے کے اندر شرک اور کفر ہے اور اس نے اللہ کی غیرت کو للکارا ہے۔ سن لو کہ میرے سے دشمنی ہے، میں اس کا دشمن ہوں۔ اور بڑے بڑے آئے ہیں، بڑے بڑے گرج کے تقریریں کرنے والے اور اپنے مسلک کا دفاع کرنے والے اور توحید کے ساتھ ساتھ شرک ملا کے امت کو ان کی رگوں میں شرک کے انجیکشن دینے والے، یہ اصل میں بہت بڑے مجرم ہیں۔ باقی جو اعلانیہ شرک کرتے ہیں وہ تو لوگ ان کو پہچان بھی سکتے ہیں، لیکن یہ جو توحید کے روپ میں آئے ہیں، ایمان خالص بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کے اندر شرک کا انہوں نے انجیکشن دیا ہے اور موحد بن کر آئے ہیں اور دنیا نے ان کی باتوں کو مانا ہے، تو ایسوں کو جب سامنے لایا جائے گا تو خود سوچئے کہ پریشانی تو لوگوں کو ہوگی نا۔ میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی، نہ زن کا، نہ زر کا، نہ زمین کا معاملہ ہے۔ یقین کرو صرف اللہ کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے۔ پہلے ذرا ان کی گرج دار تقریر سنیے اور اسی کے اندر جو انہوں نے شرک کا انجیکشن دیا ہے وہ بھی آپ سنیے، اور اس کے بعد مزید تھوڑا سا تبصرہ میں اور کروں گا۔ غور کیجئے، کہتے ہیں کہ اس دل نے کائنات کے اندر صرف ایک کے سامنے جھکنا سیکھا ہے، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس دل نے صرف مدینے والے کے سامنے جھکنا سیکھا ہے، اور پھر ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس دل نے صرف کعبے والے کے سامنے جھکنا سیکھا ہے، کعبے کے رب کے سامنے جھکنا سیکھا ہے۔ تو جب تم مدینے والے کے سامنے جھک گئے تو بات تمہاری ختم ہو گئی۔ مدینے والے کے سامنے جھکنا نہیں ہے، وہ زندگی میں کسی کو اپنے سامنے نہیں جھکنے دیتے تھے، اور جھکنا تو بڑے دور کی بات ہے، وہ کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے۔ ذرا سا احترام کے لیے کسی نے کھڑا ہونے کی کوشش کی تو فوراً روک دیا اور ٹوک دیا کہ یہ اجمی بادشاہوں کا معاملہ ہے، خبردار میرے سامنے اس انداز سے کھڑے ہو۔ اس قدر وہ شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اللہ کے بندے تھے۔ تو اس طرح گنبد کے سامنے جھکنا، نبی کے سامنے جھکنا، تو یہی تو شرک ہے، یہی تو شرک ہے۔ جس طرح کراٹے ماسٹر کے سامنے جھکتے ہیں اور بڑے بادشاہ کے سامنے کچھ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کچھ کمر سے جھکتے ہیں، کچھ ذرا سر جھکا دیتے ہیں، جھکا دیتا ہے۔ اور وہ جو کسی نے کہا کہ تو جھکا جب غیر کے سامنے، تن تیرا نہ من، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، تن تیرا نہ من۔ یعنی اللہ کے علاوہ جب تو کسی چیز کے سامنے بھی جھکا ہے، وہ مورتی کے سامنے جھکا ہو، وہ جھنڈے کے سامنے جھکا ہو، وہ بڑے افسر کے سامنے جھکا ہو، حتیٰ کہ ماں باپ کے سامنے، وہ جو عید بقرعید کے موقع کے اوپر کچھ فرما بردار، کچھ ضرور سے زیادہ ہی فرما بردار ہوتے ہیں، وہ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کے اتنے فرما بردار ہوتے ہیں کہ جا کے پاؤں کو جا کے بوسہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے غضب کو للکارنا ہے۔ یہ انداز، یہ خالص اللہ کے سامنے ہے۔ ایک ہستی ہے اس پوری کائنات کے اندر، وہ اللہ ہے، جس کے سامنے جھکنا ہے، جس کو پکارنا ہے، جس کی نظر و نیاز ہے، جس کا واسطہ وسیلہ ہے، جس پر بھروسہ ہے، توکل ہے، وہ ایک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ باقی سارے جتنے نظام ہیں، حتیٰ کہ یہ جو جمہوریت کا بھی نظام ہے جس کے اندر یہ خود حضرت مبتلا رہے ہیں، یہ مشرکانہ نظام ہے۔ اور حضرت صاحب یہ بھی بہت زیادہ بولا کرتے تھے الفاظ، سرور کائنات، سرور کوئنین، سرور دو عالم، یہ بھی مشرکانہ لفظ ہیں۔ سروری زیبا فقط ایک ذات بے انتہا کو ہے، اللہ کو ذات ہے یہ سروری، کوئی اور سرور کائنات نہیں ہے، کوئی سرور دو عالم نہیں ہے اس زمین کے اوپر، اس کائنات کے اندر۔ اور جو کسی اور کو مانتا ہے وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی توہین اور اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے۔ باقی ان کا یہ گرجنا اسلام کے لیے نہیں تھا، یہ تو اپنے مسلک کو بچانے کے لیے تھا۔ اہل حدیث میں سے اعلان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ یہ مسلک ہے، اجرتی لوگ ہیں
اور صلاۃ پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، امامت کے پیسے لیتے ہیں، اپنے مدرسوں میں تعلیمات لینے کے پیسے دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو بریلوی کر رہا ہے، جو اہل حدیث۔ فرق کیا ہے؟ چند الفاظ کا فرق ہے، چند چیزوں کا فرق ہے، باقی یہ مسلک آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ اہل حدیث مسلک دوسرے مسلکوں کے اوپر گرجتے ہیں، برستے ہیں، ان کی آپس کی جنگ ہے، یہ کفر و ایمان کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ دو باطل آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ظاہری بات جو ہیوی ہوتا ہے، زیادہ بڑا مقرر ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے ہیوی ہو جاتا ہے دوسروں کے اوپر، تو چیخنے سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے، جب تک ایمان خالص نہ اختیار کیا جائے۔ ان کا بیٹا بھی اسی طریقے سے آپ دیکھیں، وہ احتشام الحق تھا، وہ جو ہے اس طرح کوئی نام ہے ان کا، وہ بھی بالکل اسی طرح چیخنے گرجنے اور پھر اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہیں۔ تو توصیف رحمان اسی طرح اسی اہل حدیثیت کا دفاع کرتے ہیں، اور عقیدے ان کے یہ ہیں کہ دور سے صلاۃ والسلام پڑھا جائے تو کہتے ہیں مدینے والے کے سامنے جا کے پیش ہوتا ہے، حالانکہ صلاۃ والسلام یہ دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تو دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں، ان کے دماغوں کے اندر یہ گنبد چلا گیا، یہ پجاری ہیں، گنبد کے رکھوالے ہیں، اور جس طرح وہ مورتیوں کے پجاری ہیں، مورتیوں کے رکھوالے ہیں، اسی طرح یہ اپنے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے معبود کو کھڑا کر کے پوجتے ہیں، یہ لٹا کے پوجتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو عرس ہو رہے ہیں، میلے ہو رہے ہیں، دمالیں ڈالی جا رہی ہیں، یہ اس خالص اسی فلسفے کے اوپر کہ بابا جی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ پھر ان کی قبروں کے اوپر بڑے بڑے سونے کے گنبد بھی ہاں سونے کے لگاتے ہیں، اور کسی جگہ سونے کے دروازے لگاتے ہیں، اور کسی جگہ چادریں چڑھاتے ہیں، دیگیں پکائی جا رہی ہیں۔ محی الدین چشتی کے مزار پر کیا ہو رہا ہے دیکھیے، علی جویری کے مزار پر کیا ہو رہا ہے، عبد القادر جیلانی کے مزار پر کیا ہو رہا ہے، اور ہر جگہ پوری زمین کے اوپر انہوں نے شرک اور کفر کو بھر دیا۔ تو اس کے یہ سارے کے سارے ذمہ داری انہی کے اوپر تھی۔ توحید کے اندھو ایمان خالص کے ساتھ انہوں نے شرک ملا کے پیش کیا، کہیں نہ کہیں کسی نے کم کسی نے زیادہ، تبھی تو مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت اس طرح اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، تھوڑا بہت انجیکشن ضرور دے کے جاتے ہیں۔ کہیں کتاب التوحید کے اندر عبدالوہاب نجدی نے بھی شرک کا انجیکشن دے دیا، اندازہ لگائیے۔ اس طرح تقویۃ الایمان کے اندر شاہ اسماعیل شہید کہتے ہیں، شہید ان کا نام پڑ گیا، اس طرح شرک کے انجیکشن دیے انہوں نے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب، ولی اللہ ان کے نام رکھے ہوئے، اندازہ لگا ولی اللہ ہیں یہ، ان کی کتابیں پڑھو، انفاس العارفین پڑھو، اور حجت اللہ البالغہ پڑھو، کوئی کتاب ان کی صوفیوں کی اور ان لوگوں کی دکھا دو جو ایمان اور عقیدے کے اوپر لکھی ہوئی ہو اور اس میں شرک نہ ہو، بتائیے کوئی مسلک بتا دو، بریلوی بتا دو، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، سب کے اندر کہیں نہ کہیں انڈر گراؤنڈ شرک کے ساتھ ان کے رابطے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے اس قوم کے اوپر، اور جب تک شرک سے توبہ نہیں کرو گے میرے پیارے بھائیوں، میری قوم، میرے پاکستانیوں اور میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہو، یہ تمہارے اوپر جو اللہ کے عذاب کا کوڑا رک نہیں رہا ہے، چاہے فلسطین ہو، کشمیر ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، ہر جگہ اگر مار پڑتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو، یہ نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ کہیں تعویذ گنڈے کا شرک ہے، کہیں واسطے وسیلے کا شرک ہے، کہیں پکاروں کا شرک ہے، کہیں نظر و نیاز کا شرک ہے، اور یہاں دیکھیں جھکنے کا شرک انہوں نے ڈال دیا۔ کوئی رکوع اور سجدے کیے جا رہا ہے، کوئی یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے مان رہا ہے، کوئی نبی علیہ السلام کے سامنے گنبد کے سامنے جھکا جا رہا ہے، کوئی پیر صاحب کی پنڈلیاں دوبارہ سجدے کر رہا ہے، سب کھو رہے ہیں، سب چل رہا ہے، اور اللہ کے غضب کا کوڑا رک نہیں رہا ہے، اور ابھی بڑھتا جائے گا، ابھی تو آغاز ہوا ہے۔ حالانکہ یہ ملک لیا گیا تھا اس سیاسی نعرے کے اوپر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں آتا تھا، پورے ملک کو شرک کا گودام بنا دیا انہوں نے۔ بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ میرا کام تھا بتانا، میں تمہارا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، کوئی پیر نہیں ہوں، کوئی سیاسی فریب کار نہیں ہوں، میں الحمدللہ آرمی افسر ہوں، اور 7 پنجاب ریجمنٹ اور 70 RPM میں لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا تھا۔ میرا دل دھڑکتا ہے آپ کے ساتھ بھائیوں، ترس آتا ہے مجھے آپ کے اوپر، بڑے بڑے کتنے آئے ہیں لیکن ایمان خالص نہیں ان کا ہے، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں شرک کے انجیکشن دیے انہوں نے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، للہ رک جاؤ، توبہ کرو، معافی مانگو۔ اس مہینے کے اندر، رمضان کا مہینہ، اس میں بھی اگر شرک سے توبہ نہیں کرو گے، معافی نہیں مانگو گے اپنے مالک اور خالق سے، اور جنت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، تو پھر اور کس چیز کے اوپر کرو گے؟ قرآن کے پہلے صفحے سے لے کر الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی مسئلہ ہے کہ لوگوں، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، کھوٹی کھری کرنے والا، بغیر واسطے وسیلے، بے حق فلاں، بے حمتے فلاں نہیں چلے گا۔ یہاں خالص براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے،
اور وہ تمہارا اکیلا مالک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے جس کے سامنے تم جھکو، نہ گنبد کے سامنے، نہ مورتی کے سامنے، نہ کسی پیر کے سامنے، کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ یہ عزت دار سر صرف ایک ہستی کے سامنے جھکے گا جس نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔